السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خواتین کے مخصوص مسائل کی کلاس تیسری کلاس ہے۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ آپ کی یہ کلاس ہماری فیمیل استاذہ ہی لیں، لیکن کیونکہ ہم کلاس کو سکپ نہیں کر سکتے، دن مخصوص ہیں، کم دن ہیں، اور انہی دنوں کے درمیان ہی ہم نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اسلام اس بات سے ہمیں منع بھی نہیں کرتا کہ ہم یہ چیز خود بیان نہ کریں، لیکن حیا اور شرم کے تقاضے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات جو خواتین کے ہیں وہ خواتین ہی بیان کریں، کیونکہ ان کی زندگی کا یہ تجربہ بھی ہوتا ہے اور وہ خود اس مسائل کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتی بھی ہیں، اور دوسری خواتین ان کی بات کو آرام سے سن بھی لیتی ہیں۔ مرد جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اکثر عمومی طور پر جو ہماری شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ شرم کے مارے کچھ پوچھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکچر کے بعد اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں ایک ایڈمن کو مینشن کر دوں گا، تو آپ اس کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہیں وہ اس ایڈمن سے آپ پوچھ پائیں گی۔ آج ہمارے جو ٹاپک ہے تیسرے سبق کا وہ ہے حیض، استخاضہ اور نفاس کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم حیض اور اس کے مسائل بیان کریں گے۔ حیض لغت میں سیلان کو کہتے ہیں، یعنی بہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم سے ایک متعینہ وقت میں بغیر کسی بیماری یا بغیر کسی زخم کے نکلتا ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی بیٹیوں پر یہ مقدر کر دیا ہے، اور اسے ماں کے رحم کے اندر جب اللہ رب العزت ماں پر رحم کرتا ہے، جب اسے بچہ دیتا ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے، تو یہی اس کا جو خون ہے اسے اللہ تعالیٰ بچے کی غذا بناتا ہے، اور پھر یہی خون ولادت کے وقت دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بچہ اس سے غذا پاتا ہے۔ جب عورت حمل کی حالت میں نہیں ہوتی یا بچے کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تو اس خون کا کوئی اور مصرف نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے متعینہ مدت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے اس عورت کے جسم سے خارج کر دیتا ہے، جسے عام زبان میں ماہواری کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، یا جدید زبان کے اندر مینسز وغیرہ کہتے ہیں۔ اب حیض کس عمر میں شروع ہوتا ہے؟ تو عموماً جو سب سے کم عمر جس میں حیض کا خون آنا شروع ہوتا ہے وہ 9 سال کی عمر ہے، اور یہ تقریباً 50 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللائی، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اور اگر تمہیں ان پر کوئی شبہ ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی عدت 3 مہینے ہی ہے جنہیں حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ یہ طلاق کے بارے میں ہے کہ ایسی عورت ہو جسے حیض آنا بند ہو جائے اور اسے طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ حیض والی عورت کے لیے، جوان عورت کے لیے تو 3 قروء کا وقت ہے، اس کے 3 قروء 2 مہینے میں پورے ہو جائیں۔ 3 قروء کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار حیض آ کر عورت پاک ہو جائے، تو اب وہ 2 مہینے میں ہو جائے، 2.5 مہینے میں ہو جائے تو اس کی طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور انہیں طلاق ہو گئی ہے، انہیں حیض نہیں آتا، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ یہاں پر جو یائسہ جس کو کہا گیا ہے وہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو 50 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، جس کو حیض آنا بند ہو چکا ہو، یا وہ عورت جسے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا اور اسے اگر طلاق ہو گئی ہے، یعنی کسی چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا تھا، اسے بھی حیض آنا شروع بھی نہیں ہوا اور اسے طلاق کر دی گئی، طلاق ہو گئی ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی۔ اب ہمارے ہاں تو پریشانی پڑ جائے گی کہ جناب 9 سال کی بچی، 6 سال کی بچی کو طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟
یا 9 سال کی بچی جسے بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا اسے کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ ابھی نکاح کرنا درست ہے، جب نکاح کرنا درست ہے تو طلاق ہونا بھی درست ہے۔ اب حالت حیض میں جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فآتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابین ويحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا ایسی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، اور ہاں جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام تھے جب مسلمان ہوئے تو جو ان میں سے شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حیض کے بارے میں، جب ہماری بیگمات حیض کی حالت میں ہو تو ہم ان کے ساتھ کس قدر تعلق رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حیض کی حالت میں عورت سے الگ رہو۔ الگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا نہیں پکائے گی، وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، وہ گھر کے معاملات نہیں کرے گی، وہ بستر پر نہیں بیٹھے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے بستر کو استعمال کرے گی، وہ اپنے گھر کے کپڑے استعمال کرے گی، وہ اپنی چادروں کو استعمال کرے گی، وہ گھر کا کھانا شانا پکائے گی، صفائیاں کر سکتی ہے، تمام اپنے معاملات کر سکتی ہے اپنے اس معاملے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ، اور اس کا شوہر اس سے پیار محبت کر سکتا ہے، اس سے بیٹھ سکتا ہے، اسے چھو سکتا ہے، اسے گلے لگا سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے، صرف اس کے ساتھ مجامعت تعلق قائم نہیں کر سکتا، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایسی حالت میں مجھے کہتے کہ اپنا لنگوٹ مضبوطی سے باندھ لو، اور یہ اشارہ آپ سب کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آج جب جن لوگوں کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کی آج بھی حالتیں یہ ہیں کہ ان میں سے جو مذہبی لوگ ہیں حالت حیض میں عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ کمرہ یا الگ کوٹھری بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کے برتن استعمال نہیں کر سکتی، وہ آپ کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتی، وہ جس لباس کو استعمال کر لے اس لباس کو پلید شمار کیا جاتا ہے، اور آج جن کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ حیض والی عورت سے اس کا خاوند مجامعت کے علاوہ ہر جائز شکل میں استمتاع کر سکتا ہے، اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ اس حالت میں عورت کو اپنے شوہر کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کفار جو ہیں وہ ایسی عورتوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مجامعت کے ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ مزید تیسرا، حالت حیض میں نماز اور روزہ حرام ہے۔ حیض والی عورت مدت حیض میں نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور اس پر نماز اور روزہ دونوں ہی حرام ہیں، اور اس کی ادائیگی حالت حیض میں یہ صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الیس اذا حاضت الامرأة لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، اور حیض سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کننا نحیض علی عہد رسول اللہ فکننا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، عہد رسول میں ہم حیض کی حالت میں ہوتی تھیں اور ہم روزے کی قضا کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا، اور نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جب عورت کے ایام مخصوصہ ہوں گے تو ان میں جتنی بھی نمازیں ختم چھوٹ جائیں گی اس کی عورت نے قضا ادا نہیں کرنی۔ ہاں، رمضان کے روزے جب وہ چھوڑے گی تو ان کی قضا بعد میں ادا کرے گی۔ اور نماز اور روزے کے فرق کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بار بار تکرار ہوتی ہے، ایک دن میں 5 بار اس نے نماز پڑھنی ہے،
اب کوئی عورت اگر 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے حائضہ ہو جائے تو وہ یہ 20 30 40 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کے سبب اس کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ اور روزہ کا معاملہ اس سے برعکس ہے، سال میں صرف ایک بار رمضان آنا ہے اور دن میں صرف ایک بار روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ایک عقلی وجہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی قضا کا حکم کیوں نہیں دیا اور روزے کی قضا کا حکم کیوں دیا ہے۔ چوتھی چیز، حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں اس پر مباحثے چلتے رہتے ہیں، خواتین بھی اس میں اکثر سوالات کرتی رہتی ہیں اور پریشانی اس میں اختیار رکھتی ہیں۔ تو حالت حیض میں عورت کا قرآن کریم بغیر کسی اوٹ کے، بغیر کسی حائل چیز کے چھونا حرام ہے، چھو نہیں سکتی۔ چھونا ہے تو دستانے پہن لے، لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ واقعہ آیت نمبر 79، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا، لا یمس المصحف الا الطاہر، جو پاک ہوگا، جو صاف ہوگا، وہی شخص مصحف کو چھوئے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کا یہ مذہب ہے کہ قرآن کریم کو صرف صاف اور طاہر اور پاک صاف شخص ہی چھو سکتا ہے، اور مصحف کو چھوئے بغیر حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ایسا کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی حافظہ ہے، کوئی عالمہ ہے، وہ پڑھانے جاتی ہے یا پڑھنے جاتی ہے، یا اس کی قرآن کی منزل چل رہی ہے، وہ اس کے لیے پڑھنا لازم ہے تو وہ پڑھ لے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اسے ڈائریکٹ اپنے ننگے ہاتھ کے ساتھ نہ چھوئے، دستانے پہن لے، کوئی موٹی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ اور اگر موبائل میں بھی اس نے قرآن پڑھنا ہے، جب موبائل میں قرآن اوپن کر لے گی تو موبائل بھی مصحف کی صورت اختیار کر جائے گا، وہاں پر بھی اسے ننگے ہاتھ سے ٹچ نہ کرے، یا تو کسی چیز سے ٹچ کر لے یا ہاتھ میں کوئی چیز لے لے یا دستانہ وغیرہ پہن لے۔ یہ سب سے بہتر اور سب سے آسان حالت ہے۔ باقی جو روز کی عمومی تلاوت ہے وہ نہ کرے۔ ہاں، جو صبح شام کے اذکار میں صورتیں آتی ہیں، جیسے سورۃ ناس آ گئی، سورۃ فلق آ گئی، سورۃ اخلاص آ گئی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آ گئیں، جو اس کی روٹین ہے صبح شام کے اذکار کی، کیونکہ یہ اذکار حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے بعد حائضہ عورت کا کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ حالت حیض میں کعبہ کا طواف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حیض آ گیا تو آپ نے فرمایا تھا، افعلی ما یفعل الحجاج غیر اللہ توفی بالبیت حتی تطہری، حج کے تمام ارکان تم ادا کرو جو حاجی جو ادا کر رہے ہیں سوائے طواف کے، یہاں تک کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ اس کے بعد حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اگر راستہ ہے وہاں سے اس نے گزرنا ہے تو گزر سکتی ہے۔ سیدنا عمر نے تو حائضہ عورت کو اور جنبی مرد کو یہ بھی کہہ دیا کہ مسجد کو تم لوگ راستہ بھی نہ بناؤ۔ حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں ہے۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوبی، البتہ مسجد میں ٹھہرے بغیر گزرنا اس کے لیے جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چٹائی طلب کی۔ اللہ کے نبی مسجد میں تھے، سیدہ عائشہ اپنے گھر پہ تھی، دیوار ایک تھی، دروازہ تھا اللہ کے نبی کا مسجد میں گھر کا، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا نہ کہ مجھے چٹائی دے دو یا مصلی دے دو، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے دے دو۔ اور یہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں سے تمام کام کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ نہ پلید نہیں ہے۔
صرف احتیاط کی صورت میں کہا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو دستانے وغیرہ پہن کر پکڑ لے، باقی کھانا پکا سکتی ہے، بچوں کو صفائی کر سکتی ہے، گھر کے معاملات کر سکتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس نے ہاتھوں میں دستانے پہن کے تو اپنے شوہر کا منہ نہیں پکڑنا نا، ہاتھ اس کا ننگا ہی ہوگا نا۔ ہاتھوں میں دستانے پہن کر تو اس نے اب بیوی پیار سے شوہر کو چپیڑ لگائے، کوئی مکہ شکا ہی مار دے، تو ظاہری بات ہے دستانے پہن کر تو نہیں کرنا۔ باقی معاملات ایسے ہی کرے گی کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تحلیل، تکبیرات، تسبیحات، اذکار، دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تحلیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہیں، سوتے جاگتے کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جو یہ پڑھنے میں، تفسیر پڑھنے میں، فقہ کی کتابیں پڑھنے میں، حدیث وغیرہ پڑھنے میں، علمی کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صرف قرآن کی جو ایک اس کی ایک معینہ، مثلا ہم ایک فکس کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ قرآن کے روز 10 صفحے تلاوت کرنے ہیں عمومی طور پر قرآن کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ تلاوت ان دنوں میں نہ کرے۔ اب کچھ مسائل کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حائضہ عورت کے جسم سے خارج ہونے والا جو صفرا ہوتا ہے، جو زرد رنگ کا یا مٹیالے رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، صفرا اور قدرہ۔ صفرا یہ پیپ کی مانند ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں جو زردی رنگ، جو زرد کلر کا ہوتا ہے، اس پر زرد رنگ غالب ہوتا ہے۔ اور قدرہ یہ مٹیالے رنگ کا گندا پانی کی مانند ایک مادہ ہوتا ہے۔ اگر ماہواری کے ایام میں یہ دونوں مادے خارج ہوں تو انہیں حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ عورت کو پتہ ہے کہ میرے وہ مخصوص ایام چل رہے ہیں جن میں مجھے حیض آتا ہے، لیکن اس سے بلڈ نہیں آ رہا بلکہ اس کا صفرا آ رہا ہے یا اس سے قدرہ آ رہا ہے، پیلے رنگ کا پانی آ رہا ہے یا گندے کلر کا، مٹی کلر کا پانی آ رہا ہے، تو یہ حیض ہی شمار کیا جائے گا اور حیض والے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ نہ تو وہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، نہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ اور اگر ایام حیض کے علاوہ عام دنوں میں یہ مادے خارج ہوتے ہیں تو عورت انہیں کچھ شمار نہیں کرے گی بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف تصور کرے گی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، ہم لوگ طہارت کے بعد زرد یا مٹیالے رنگ کے مادوں کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے۔ یعنی عورت کے ایام مکمل ہو چکے ہیں، اس نے نہا لیا ہے، پاک ہو گئی ہے، اب بعد میں اس کو مٹیالے رنگ کا پانی آنا شروع ہو گیا یا زرد رنگ کا پانی آنا شروع ہو گیا تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن امام بخاری کی حدیث میں بعد الطہر کا لفظ نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع ہونے کا حکم ہے کیونکہ اسے رسول اللہ کی تقریری حدیث کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو اللہ کے نبی لازمی طور پر بتا دیتے۔ تو حکم یہی نکلتا ہے کہ زرد یا مٹیالے رنگ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ طہارت کے بعد یا جب طاہر ہوگا، جب عورت طاہر ہوگی، جب عورت پاک ہوگی تو اس کی ان مادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اگر حیض کی حالت میں یہ مادے آ رہے ہیں تو یہ حیض کے دن ہی شمار ہوں گے۔ اچھا جی، کس طرح عورت کو حیض کی انتہا معلوم ہوگی؟ عام طور پر تو حیض کا خون بند ہونے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جی حیض کے دن ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی دو میں سے کوئی ایک علامت ہوگی۔ پہلی علامت کیا ہے کہ عورت کو سفید رنگ کا پانی اس کو آنا شروع ہو جائے، اس کا سفید پانی خارج ہونا شروع ہو جائے۔ حیض کے بعد چونے کے پانی کے مشابہ ایک سفید پانی خارج ہوتا ہے، اور سفید کے علاوہ کبھی یہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا اس میں کوئی کلر ہو سکتا ہے۔ تو عورت کے حالات کے اختلاف سے اس پانی کا رنگ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ خشکی، کہ شرمگاہ میں کپڑے کا ٹکڑا یا روئی ڈال کر نکالے
تو روئی یا کپڑے کو وہ خشک نکلے، یا اس پر کوئی خون کا اثر نہ ہو، یا وہ نہ ہی اس پر زرد رنگ لگا ہو، نہ ہی اس پر مٹیلا رنگ کا کوئی مادہ لگا ہو، تو ایسی صورت میں بھی عورت معلوم، یعنی ایسی عورت ہے جسے سفید چونے جیسا پانی نہیں آتا، تو وہ ایسے بھی معلوم کر سکتی ہے کہ کوئی سفید کپڑا اپنی شرمگاہ کو صاف کر لے اس کپڑے سے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت کیا کرے گی؟ حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل لازم ہے، چنانچہ طہارت کی نیت سے اپنے پورے بدن پر پانی بہائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہیں حیض آ جائے تو نماز ترک کر دو، جب حیض بند ہو جائے تو غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ حدث یعنی ناپاکی دور کرنے یا نماز وغیرہ کے لیے طہارت پاکی حاصل کرنے کا جو غسل ہے اس کی نیت کر لے کہ جی میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ یہ کوئی نیت اونچی آواز میں کرنے والی بات نہیں ہے۔ جب آپ پاک ہو گئے ہیں، نہانے کے لیے جا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے نیت نہانے کی ہی ہے نا، صرف باتھ روم دھونے کی نیت تھوڑی ہے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں، اور 3 بار اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر کے بالوں میں اچھے طریقے سے ڈالیں۔ یہاں ایک چیز کا اضافہ کر لوں، وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ عورت اپنے جسم سے بال صاف کرنا چاہے تو عورت پہلے بال صاف کر لے، اس کے بعد استنجا وغیرہ کر لے، اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، پھر اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لے، اور پھر اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور 3 بار اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر کے بالوں میں اچھی طرح ڈالے۔ 3 بار چلو لے، 3 بکیں پانی کی لے، اپنے سر پر ڈالے، اور جیسے تیل کی مالش کرتے ہیں اپنے سر میں، ایسے پوری سر کی جلد پر، پورے سر کی جلد پر، ماتھے سے لے کر گدی تک جہاں بال اگتے ہیں، پوری چوٹی کو دھونا، پوری گت کو دھونا، پورے بالوں کو نہیں دھونا، بلکہ 3 چلو پانی سر میں ڈالنے ہیں اور سر کی جلد کو ملنا ہے تاکہ سر گیلا ہو جائے۔ اچھی طرح یہ کر لے، پھر اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہا لے، اور بالوں کی جڑوں کو، میں بالوں کے سروں کو نہیں کہہ رہا، بالوں کی جڑوں کو اچھے طریقے سے تر کرے۔ اور اگر بالوں کی چوٹیاں باندھی ہوئی، اب کئی عورتیں، ہمارے ہاں تو یہ چیز عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، عربوں کے اندر جب عورتوں کے بال بڑے بڑے ہوا کرتے تھے تو وہ کیا کرتی تھیں کہ اپنے سر کی چوٹیاں باندھ لیتی تھیں۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ اگر چوٹی کے ساتھ نہا لیا تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی۔ وہ اپنی چوٹی باندھ لیتی تھیں اور ان کو کھولنا وہ ضروری نہیں سمجھتی تھیں، اور اپنے سر کی جڑوں کو، جو سر کی جلد ہے، اس کو اچھے طریقے سے 3 بار پانی سر میں ڈال کر اسے اچھے طریقے سے انگلیوں کے ساتھ تر کر لیتی تھی، تو وہ اس چیز کو کافی سمجھتی تھی۔ باقی اگر پانی کے ساتھ بیری کی پتیاں استعمال کرنا چاہیں تو بہت اچھی چیز ہے، بیری کے چند پتے لے لیں، اسے پانی میں ابال لیں، اسے اس پانی میں شامل کر لیں، یا باقی نظافت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاں آج کل صابن عام ہے، صابن چلتے ہیں، صابن ہے، شیمپو ہے، پھر جو باقی معاملات ہم کرنا چاہیں، کوئی کنڈیشنر کرنا چاہیں، کوئی بھی چیز استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غسل سے جب فارغ ہو جائیں تو اپنے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اپنے جسم کی بدبو کو دور کرنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کسی چیز کو خوشبو لگا کر استعمال کر لینا، یہ بھی مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کو اس کا حکم دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ میں تم کوئی خوشبو والی چیز لگا سکتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیض والی عورت کا خون اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بند ہو جائے تو حید و نفاس والی عورت نفاق سے پاک ہو جائے گی، یعنی اگر سورج غروب نہیں ہوا اور وہ پاک ہو گئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کی ظہر اور عصر اور مغرب تینوں ادا کرے گی، اور اگر طلوع فجر سے پہلے وہ طاہر ہوئی ہے تو اس رات کی مغرب اور عشاء دونوں کا نماز ادا کرنا اس پر ضروری ہوگا، کیونکہ حالت عذر جو تھا اس کا ختم ہو چکا ہے، اور دوسری نماز کا وقت پہلی نماز کے وقت کے ساتھ بھی شامل ہے، یعنی قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں
کیا کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جمہور علماء جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ حائضہ عورت اگر دن کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کرے گی۔ اور یہی قول سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہے، یہی فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ کا ہے، یہی فتویٰ سیدنا ابن عباس کا ہے۔ یعنی مغرب سے پہلے پہلے اگر پاک ہوئی ہے تو مغرب سے پہلے پہلے جو نمازیں تھیں وہ تھیں ظہر عصر، وہ ادا کرے گی، اور مغرب تو اس کی کیونکہ پاکی میں آئی ہے وہ تو اس نے ادا کرنی ہی ہے۔ لیکن اگر مغرب کے بعد پاک ہوئی ہے تو پھر اگلا دن شروع ہو گیا ہے، یا فجر کے وقت پاک ہوئی ہے تو پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرے گی، کیونکہ یہ اگلے دن کی نمازیں ہوتی ہیں۔ دن کا جو چڑھ جانا ہوتا ہے، تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا جو بدل جانا ہوتا ہے، اس کا تعلق ہم سورج کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر پاک ہوئی ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرے گی، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد پاک ہوئی ہے تو مغرب اور عشاء کی وہ قضا لازمی دے گی اور صبح فجر لازمی پڑے گی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک تنبیہ والا مسئلہ ہے جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ استخاذہ اور اس کے مسائل۔ استخاذہ کسے کہتے ہیں؟ استخاذہ مقررہ وقت کے علاوہ اگر دیگر عام دنوں کے اندر عازل نامی ایک رگ سے خون کا خارج ہونا، یہ استخاذہ کہلاتا ہے۔ اور استخاذہ یہ اصل میں ایک بیماری ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ شیطان عورت کی ایک رگ ہے عازل، اس پر ٹھوکر مارتا ہے اور اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب استخاذہ میں مبتلا جو عورت ہے اس کے مسائل بڑے پیچیدہ قسم کے ہیں، کیونکہ حیض اور استخاذہ کے خون کے اندر بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اگر عورت کو پتہ ہے کہ میرا تو خون بیشتر اوقات میں نکلتا ہی رہتا ہے، تو کس خون کو حیض شمار کرے گی؟ کس خون؟ اب عورت کو پورا مہینہ ہی خون آتا رہے تو کس خون کو حیض شمار کرے گی؟ کس کو استخاذہ شمار کرے گی؟ کب نماز پڑھے گی؟ کب نماز نہیں پڑھے گی؟ یہ استخاذہ والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیچاری یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جاتی ہیں کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں پاک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو پہلے تو ایک بات سمجھ لیں، تو استخاذہ والی جو عورت ہے وہ پاک کے عورت کے حکم میں ہے، تو اس کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا یا جاننا ہوگا کہ وہ استخاذہ کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، استخاذہ میں مبتلا ہونے والی جو عورت ہے وہ پہلے یہ دیکھے گی کہ میری ماہواری جو عام اوقات کے دن تھے ان میں میری دن کون کون سے تھے۔ عام طور پر عورت کو مہینے میں اپنی تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے، کس تاریخ سے کس تاریخ تک تقریباً مجھے حیض آتا ہے، تو صرف ان تاریخوں کو دیکھ لے، باقی ایام میں جو خون آتا ہو اس کو کچھ بھی تصور نہ کرے، اس کو استخاذہ تصور کرے اور اپنی نماز اور روزہ وغیرہ ادا کرے، کیونکہ استخاذہ میں مبتلا ہونے سے پہلے عورت اپنی ماہواری کے ایام سے اچھی طرح واقف تھی، اور استخاذہ سے پہلے مہینہ کے شروع میں یا درمیان میں 5 دن یا 8 دن یا جیسے اس کی شروع سے روٹین چلتی تھی، اس کو حیض آتا تھا تو وہ اپنے ایام حیض کی تعداد اور وقت اس کو دونوں معلوم تھے۔ تو اس طرح عورت اپنی عادت کے مطابق انہی ایام میں اور انہی اوقات میں اپنے آپ کو حائضہ تصور کرے گی، اور انہی ایام میں نماز اور روزہ ترک کر دے گی، اور اس پر حیض کے تمام احکام عائد ہوں گے۔ اور ان ایام کو مکمل کرنے کے بعد عورت غسل کرے گی، غسل کر کے نماز ادا کرے گی، باقی خون استخاذہ کا خون سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ سے فرمایا تھا کہ تم اتنے ہی دن ٹھہری رہو جتنے دن تمہیں تمہارا حیض روکے رکھتا تھا، اور پھر غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابی جہش سے فرمایا تھا کہ یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو۔ دوسری حالت کیا ہے؟ اگر عورت کو اپنے حیض ماہواری کے ایام معلوم نہ ہو، لیکن اس کے جو خون ہے اس میں امتیازی صفت پائی جاتی ہے، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے بعض خون حیض میں اوصاف اس کے اور ہوتے ہیں، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے یا گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، اور بقیہ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ حیض کے اس میں اوصاف نہیں پائے جاتے۔
وہ عام طور پر سرخ ہوتا ہے، یا اس میں بدبو نہیں ہوتی، یا وہ گاڑھا نہیں ہوتا، لوتھڑوں کی صورت میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جس میں خون کے اندر حیض کی صفت پائی جائے گی، اسے حیض شمار کیا جائے گا، لہذا عورت اس مدت میں اپنے آپ کو حائضہ تصور کرے گی، نماز اور روزہ ترک کر دے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو خون ہوگا وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، اور اس میں جس خون میں حیض کی صفت پائی جائے گی، اس کے بند ہونے کے بعد وہ اس غسل طہارت کر لے گی اور نماز اور روزہ شروع کر دے گی اور اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، اگر حیض کا خون ہوگا تو سیاہ معروف ہوگا، لہذا تم اس خون میں نماز سے رک جاؤ، اور اگر اس سے برعکس کوئی اور خون ہے تو تم وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اب جس عورت کو، جو عورت استحاضہ کے مرض میں شامل ہے، جو استحاضہ والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے استحاضہ کا خون آ رہا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ ہر نماز کے لیے استنجا کر لے اور وضو کر لے اور نماز ادا کر لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وہ عورت جسے اپنی ماہواری کے ایام کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی اس کی پہلے سے کوئی فکس عادت تھی نہیں، کبھی پہلی تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے، کبھی 10 تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے، کبھی 20 کو شروع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے خون میں کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہو کہ جس کے ذریعے وہ حیض اور عدم حیض کے درمیان تفریق کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ حیض کی اکثر مدت ہر مہینے 6 یا 7 یا 8 دن شمار کرے گی، کیونکہ بیشتر عورتوں کی جو حیض کی حالت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، 6 دن، 7 دن یا 8 دن۔ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی یا اپنی ماں کی مدت دیکھ لے کہ کتنی مدت ہے، اتنی مدت شمار کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حمنہ بنت جہش سے فرمایا تھا، یہ شیطان کی جانب سے ایک دھوکہ ہوتا ہے، لہذا 6 دن یا 7 دن حیض کے ہیں تو 24 دن یا 23 دن نماز پڑھو، روزہ رکھو، نفل پڑھو، یعنی اپنے آپ کو پاک تصور کرو، بلا شبہ تمہارے لیے یہی کافی ہے، اور ایسے ہی ہر ماہ کرو، اور اس طرح عام عورتیں حیض میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تمام بیماریاں موجود تھیں، اور اللہ کے نبی سے صحابیات اس کے سوال کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی ان کو اس کے جواب دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ چیزیں بیان کر لینا، یہ ہم نے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے، ہماری عورتوں نے اس کے لیے سوال کرنا خود مشکل بنا لیا ہے، ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو۔ تو عام طور پر ایسی عورت جسے اپنے ایام کا پتہ نہ ہو، وہ کیا کرے؟ وہ یہی کرے کہ مہینے کے 7 دن 8 دن شمار کر لے، یا اپنی والدہ کی روٹین دیکھ لے، کیونکہ عام طور پر بیٹیوں کی روٹین ماں کی روٹین سے ملتی جلتی ہوا کرتی ہے، یا اپنے خاندان کی عورتوں کی ایک مستقل روٹین دیکھ لے، اور اس اعتبار سے 6 دن یا 7 دن یا 8 دن نکال لے، اور مہینے کے 23 دن یا 24 دن نماز پڑھے، روزہ رکھے، نوافل پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس سب کی برکت سے اس عورت پر رحم کر دے گا، اور اس کے خون کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ خون حیض کا ہے، یہ خون استحاضہ کا ہے، اور وہ اس کے جو سسٹم ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ صاحب عادت عورت اپنے معاملے کو اپنی عادت پر محمول کرے گی، یعنی اپنی سابقہ عادت کے ذریعے حیض اور عدم حیض میں تفریق کرے گی، اور صاحب تمیز عورت، یعنی وہ عورت جسے حیض اور استحاضہ کے خون کا پتہ ہے کہ یہ خون حیض کا ہوتا ہے، یہ خون استحاضہ کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس تمیز پر، اس تفریق پر جو اس کو پتہ ہے، اس پر محمول کرتے ہوئے نماز اور روزے کا اہتمام کرے گی۔ اور ایسی عورت جو نہ تو صاحب عادت ہو، نہ صاحب تمیز اور تفریق ہو، وہ اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرے گی کہ 6 یا 7 دن مہینے میں گن لے گی، اور اس کے بعد نماز ادا کرے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استحاضہ کی جو علامات بیان کی جاتی ہیں وہ 6 ہیں، یا تو عادت ہوگی، اور یہی قوی ترین علامت ہے، یا اصلاً، کیونکہ اصلاً حیض کا پایا جانا، نہ کہ دوسری چیز تمیز ہوگی، کیونکہ تمیز کرنا بھی ہر عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمیز کرنا بھی، اب عورت ظاہری بات ہے ہر وقت تو خون کو نہیں دیکھتی رہے گی کہ لال ہے کہ کالا ہے، تو عام طور پر عادت ہی اس کے لیے آسان ہے۔ باقی یہ بھی ممکن ہے کہ اقرب ترین بات یہ بھی ہے کہ استحاضہ کا خون سرخ ہو اور حیض کا خون کالا ہو،
تو ایسی صورت میں اس تمیز کو دیکھ کر وہ نماز اور روزے کا اہتمام کر سکتی ہے۔ تو باقی تیسری حالت ہم نے وہ واضح پہلے ہی بتا دی ہے۔ اب جو مستخاضہ جو طاہر ہوگی، اس کی ماننے کی صورت میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تو سابقہ جو تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حیض کے خاتمہ کے بعد عورت غسل کرے، طاہر ہو اور نماز ادا کرے، اور باقی خارج ہونے والا جو خون ہے اس کی صفائی کے لیے ہر نماز کے وقت اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اپنا جو پیڈ وغیرہ ہے، جو کپڑا وغیرہ رکھتی ہے اس کو تبدیل کر لے، اور اپنی جو چیز استعمال کرنا چاہتی ہے، جو چیز باندھنا چاہتی ہے اسے باندھ لے، تاکہ اس کے کپڑے وغیرہ اور باقی سسٹم اس کا خراب نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کے ایام میں نماز کو ترک کر دے گی، پھر غسل کر کے طاہر ہو جائے گی اور نماز پڑھ لے گی۔ تو استخاضہ والی عورت بھی یہی کرے گی، جب حیض کے خون کے دن اس کے ختم ہو جائیں گے تو وہ غسل کرے، نماز ادا کرے، اور باقی جو اس کو خون آ رہا ہے اس کو استخاضہ تصور کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نفاس اور اس کے مسائل۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم سے، رحم مادر سے ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ حمل کے وقت میں رحم میں رکے ہوئے خون کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے، اور ولادت کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہ بچا ہوا خون خارج ہوتا ہے۔ ولادت سے پہلے جو خون کے آثار ولادت کے ساتھ دکھائی دیتا تھا وہی نفاس کا خون ہوتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جی مجھے اسپاٹنگ شروع ہو گئی ہے، میں حاملہ ہوں، تو حمل کے دوران تو حیض نہیں ہو سکتا، تو یہ استخاضہ ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر نماز جو اس وقت جب اسپاٹنگ ہوتی ہے اس وقت تو نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد اس کو تصور کیا جائے گا نفاس کے خون کو، اور جس میں انسان کی تخلیق نمایاں ہوتی ہے۔ تخلیق نمایاں ایسی ہوتی ہے کہ اقل مدت میں جس میں تخلیق واضح ہو جاتی ہے وہ تقریباً 81 دن ہوتے ہیں، اور مدت اس کی 3 مہینے بنتی ہے۔ اگر اس مدت سے پہلے کوئی چیز عورت سے ساقط ہو جائے، یعنی 3 مہینے سے پہلے اگر بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے تو پھر اس پر توجہ نہیں دی جائے گی، یعنی خون آیا، خون کلیئر ہو گیا تو نماز پڑھے گی، اس خون کی وجہ سے وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرے گی، کیونکہ یہ فاسد خون ہے، یہ استخاضہ نہیں ہے۔ عورت کا حکم وہی ہوگا جو مستخاضہ کا حکم ہوتا ہے۔ عموماً نفاس کی اکثر مدت یہ جب ولادت ہو جاتی ہے یا ولادت سے 2 یا 3 دن پہلے شروع ہوتا ہے، اور یہ 40 دن تک اس کی حد ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن نفاس میں بیٹھا کرتی تھیں۔ امام ترمذی کے بیان کے مطابق اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے یا اس کا خون واضح طور پر آنا بند ہو جائے تو وہ غسل کرے گی، طہارت کے بعد وہ نماز ادا کرے گی، کیونکہ اکثر اوقات جب بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں تو 3-4 دن بعد یا 5-6 دن بعد یا 7-8 دن بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو عورت 40 دن تک بیٹھی رہے گی نہیں، وہ طہارت اختیار کرے گی اور نماز ادا کرے گی، کیونکہ کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد وارد نہیں ہوئی۔ یہ 40 دن یہ چھلا پورا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اگر عورت پاک ہو گئی ہے، خون آنا بند ہو گیا ہے، تو وہ اپنا غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی۔ اور پھر اسی طرح سے مزید اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، اگر 40 دن مکمل ہو جائیں اور خون آنا بند نہ ہو تو اگر یہ اس کے حیض کی سابقہ عادات کے موافق ہو اسے حیض مانا جائے گا، یعنی حیض کی طرح سے خون آنا شروع ہو گیا ہے، وہ لوتھڑے نکلنا شروع ہو گئے ہیں یا کالے رنگ کا خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اس خون کی وجہ سے 40 دن کے بعد نماز ترک نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر حیض کا خون آنا شروع ہو گیا ہے تو نماز کو ترک کر دے گی، اور اگر 40 دن سے یہ معاملہ بڑھ جائے، خون کا سلسلہ جاری رہے اور حیض کے دن بھی نہیں ہے، حیض کا خون بھی نہیں ہے، عمومی اسی طرح سے خون آ رہا ہے، تو پھر عورت 40 دن سے زیادہ نہیں رکے گی اور نماز ادا کرے گی۔
نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض کے احکام ہیں۔ نمبر 1، عورت سے جمع کرنا یہ حرام ہوگا، جس طرح حائضہ سے جمع کرنا حرام ہے، اور جمع کے علاوہ عورت سے باقی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت کا حائضہ کی طرح نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کا چھونا یا پڑھنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر بھول جانے کا اندیشہ لاحق ہو تو حائضہ کی طرح مصحف کو ڈائریکٹ چھوئے بغیر وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 4، نفاس کی وجہ سے چھوڑے ہوئے فرض روزوں کی قضا حائضہ کی طرح نفاس والی عورت بھی یہ قضا دے گی۔ اب اس کے اندر بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو نفاس والی عورت ہے اور جو دودھ لانے والی عورت ہے وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ پہلے اسے نفاس، پہلا رمضان اس کا نفاس کی وجہ سے رہ گیا، اگلا رمضان اس کا دودھ پلانے کی وجہ سے رہ گیا، اس سے اگلا رمضان بھی اس کا دودھ پلانے کی وجہ سے رہ گیا، تو 3 سالوں کے روزوں کی قضا وہ کیسے دے گی؟ تو اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے دے، زندگی میں جب جب اسے موقع ملے تو روزے اپنے مکمل کر لے۔ اور نمبر 5، نفاس کے خاتمہ پر غسل طہارت کرنا یہ واجب ہے، جس طرح حائضہ عورت حیض کی حالت میں غسل طہارت کرتی ہے اور جو واجب ہے۔ دلائل اس کے یہ ہیں کہ سیدنا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 40 دن تک بیٹھا کرتی تھی، اور اسی طرح سے سیدنا ام سلمہ فرماتی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی 40 دن رات تک نفاس میں بیٹھتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نفاس کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ نفاس کا خون اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جائے تو عورت غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد 40 دن سے پہلے دوبارہ خون آ جائے تو صحیح مسلک کے مطابق یہ حیض کا خون شمار کیا جائے گا، اور اس میں پھر وہ تمام تر پابندیاں ہوں گی جو حیض وارہ کے خون میں اس پر پابندیاں تھیں۔ اور واضح یہ ہوتا ہے کہ نفاس کے خون کی علت ولادت ہے، استحاضہ کا خون بیماری کی وجہ سے ہے، اور یہ عارضی ہے اور وقتی طور پر خون ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، اور حیض کا خون ہی اصل خون ہے۔ اب عام طور پر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا مانے حیض گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ تو یہ ہمارے ٹاپک کا آج آخری ہمارا یہ ہوگا، کیونکہ کلاس آپ کی کافی لمبی ہو چکی ہے، لیکن اس ٹاپک کو مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو مانے حیض دوائیوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط اس کی یہ ہے کہ صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ عورتیں عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے عرب علماء سے یہ سوال کیا، یا عرب عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کے شوہروں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، اب ان کے ساتھ جائیں تو کیا مانے حیض دوائیوں کا استعمال کر لیں؟ تو فتویٰ یہی ہے اس کے حوالے سے عرب علماء کا کہ ایسی دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں وہ صحت کے لیے مضر نہ ہو، اور دوا کے استعمال کرنے کے بعد اگر حیض نہیں آتا تو عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، طواف کرے گی، تو وہ تمام اعمال اور عبادات کرے گی، وہ اسی طرح صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، جس طرح ایک پاک اور طاہر عورت استعمال کر سکے، اپنے معاملات کو کر سکتی ہے۔ اسقاط حق حمل کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحم میں جو حمل قرار پاتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے ایک مسلمان عورت اس کی امین ہوتی ہے، اس کی محافظ ہوتی ہے، لہذا اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے کہ ان پر حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ کسی بھی طریقے اور وسیلے سے اسے ساکت کرنا یا اس سے نجات حاصل کرنے کی خاطر بہانے بازی سے کام لینا، اگر حالت حمل میں روزہ یا اس کے لیے باعث مشقت اور مضر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس کو افطار کی رخصت دے دی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، اجازت دے دی ہے کہ نہ رکھو۔ اور موجودہ زمانے میں
اسقاط حمل کا جو رواج چل پڑا ہے کہ جناب بچہ جلدی ہو گیا ہے، یہ ان وانٹڈ پریگنیسی ہے، میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو بھئی کوئی حرج نہیں ہے، اس اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں؟ یہ ایک حرام کام ہے۔ اور اگر حمل میں روح پڑ گئی ہے اور اس اسقاط کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے، تو یہ ایک ایسے نفس کے قتل کے برابر ہے جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس پر اگر قانون دیکھا جائے کون سا لگے گا تو فوجداری قانون لگے گا، اور دیت خون بہا کی تفصیلات کی روشنی میں اس پر دیت واجب ہوگی، جبکہ ائمہ کے قول کے مطابق کفارہ بھی واجب ہوگا، یعنی ایک مومن ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر مومن کی گردن نہیں پائے گا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا۔ اور بعض اہل علم نے اس کو چھوٹے پیمانے پر مودتاً صغریٰ قرار دیا ہے، چھوٹے پیمانے پر زندہ درگور کرنا مانا ہے۔ اور شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنے فتویٰ کے اندر لکھا ہے کہ جب تک حمل کی موت محقق نہ ہو جائے اس کو ساقط کروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حمل پتہ لگ گیا ہے کہ جی بچہ میرا فوت ہو چکا ہے تو پھر ساقط کروانا ہی ہے، پھر اس کو اندر تو نہیں رکھنا۔ سعودی عرب کے کبار علماء کے بورڈ نے ایک قرارداد پاس کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور لیکچر آپ کا ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کے نکات یہ ہیں کہ کسی بھی مرحلہ میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے سوائے شرعی جو وجہ جواز پائے جانے کی صورت میں، اور وہ بھی نہایت محدود دائرے میں۔ نہایت یعنی حمل صرف اس حالت میں ساقط کروانا جائز ہے جب یہ کہا جائے کہ ماں مر جائے گی، اور یہ بھی گلی محلے کی ڈاکٹر نہ کہہ رہی ہو۔ یہاں پر تو ہر ڈاکٹر آپریشن کے لیے کہہ دیتی ہے کہ جی ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسے خبیث ڈاکٹروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اگر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو واقعی مخلص ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ جی اس حمل سے ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو ساقط کروایا جا سکتا ہے، اور بڑی ہی محدود پیمانے پر۔ نمبر 2، اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو یعنی 40 دن کے اندر ہو، اور اس مدت میں اسقاط کا سبب اولاد کی تربیت اور تعلیم اور پریشانی اور مشقت کا خوف، یا ان کے معاش اور تعلیم و تربیت کے اخراجات اور غربت، یا اس کسی قسم کا کوئی خوف یا مستقبل کے خراب ہونے کا خدشہ، یا زوجین اپنے موجودہ بال بچوں پر اکتفا کرنا چاہتے ہوں، تو ایسی تمام صورتوں میں حمل ساقط کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ مت خیال کیجیے گا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، یا بچے چھوٹے ہیں اس لیے، یا اخراجات کی کمی ہے اس لیے، یا ابھی ہم بچہ لینا نہیں چاہتے اس لیے، یا ابھی مزید ہم بچے لینا چاہتے ہی نہیں ہیں اس لیے حمل کو ساقط کروا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر حمل خون یا گوشت کا لوتھڑا ہو، اس صورت میں بھی اسقاط حمل جائز نہیں ہے، البتہ کوئی قابل اعتماد طبعی جو طبی کمیٹی ہو یہ فیصلہ کر دے کہ حمل کا برقرار رکھنا ماں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یا یہ حمل باقی رکھنے کی صورت میں ماں کی موت ہو سکتی ہے، تو خطرے کے ازالے کے لیے تمام تر جو وسائل ہوں گے وہ بلوغ کار لائے جائیں، اور اگر پھر بھی کوئی اور حل نہ ہو تب حمل کو ساقط کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر کہہ دیتی ہے کہ جی ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو ہم تو کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے نہیں ہیں، فوراً حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ نمبر 4، تیسرے مرحلے کے بعد یعنی 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد حمل کا ساقط کرنا بالکل حرام ہے، بالکل حرام۔ ہاں قابل اعتماد اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم یہ فیصلہ کر دے کہ جنین کا جو بچہ ہے اس کا ماں کے پیٹ میں برقرار رہنا ماں کی موت کا سبب بن سکتا ہے، یا اندر کوئی زہریلا مواد پیدا ہو گیا ہے، تو ماں کی زندگی بچانے کے لیے تمام تر وسائل اختیار کر لیے گئے ہیں، اب سوائے حمل کو ضائع کرنے کے کوئی اور صورت نہیں ہے ماں کو بچانے کی، تب حمل ضائع کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ مذکورہ جو شرائط کے ساتھ اسقاط حمل کے اقدام کی جو اجازت دی گئی ہے وہ محض 2 ضرورتوں میں ہے کہ بڑے ضرر کو دور کرنے کے لیے، 2 مصلحتوں میں سے بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ ماں بچ جائے گی،
باقی بچوں کی تربیت کا انتظام کر لے گی، اور اگر اس حمل کی وجہ سے ماں ماری گئی تو باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ صرف اس وجہ سے، اور وہ بھی قابل اعتماد ڈاکٹرز کا پینل بیٹھے پھر، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ فرماتے ہیں کہ اسقاط حمل سے اگر حمل کو ضائع کرنا مقصود ہے تو یہ عمل روح پھونک دینے کے جانے کے بعد بلا شبہ حرام ہے، کیونکہ یہ حرام کردہ نفس کا ناحق قتل ہے جو کتاب و سنت سے بالاجماع حرام ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام النساء کے اندر لکھتے ہیں جب نکاح کا مقصد ہی اولاد کی طلبی ہے اور ہر نطفہ سے اولاد کا ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے، تو لہذا حمل قرار پانے کے بعد مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو اس لیے قصداً حمل کا اسقاط یہ مطلوبہ حکمت کی مخالفت ہے۔ اور ہاں، اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو اور تو روح ڈالنے جانے سے پہلے اس کا اسقاط کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ بچہ بڑھ رہا تھا، بچہ پیدا ہو تو چکا تھا، اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور آپ نے اسے قتل کر دیا ہے، تو یہ ہر صورت حرام ہے۔ اور قیامت کے دن یہ شخص جو حمل کو ضائع کروائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ درگور کی گئی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ آج تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا؟ تو کل وہ بچہ جو ساکت کروا دیا ہم نے، کل قیامت کے دن اگر وہ بچہ ہم سے سوال کر لے کہ بتاؤ مجھے کس وجہ سے ساکت کیا تھا، تو اسے کیا کہیں گے؟ تمہارے بہن بھائی زیادہ تھے، اسے کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہارے لیے رزق نہیں تھا؟ تمہیں کیا کہیں گے کہ مجھے معاشرے سے شرم آ رہی تھی اس لیے تمہیں قتل کر دیا ہے؟ لہٰذا ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کسی بھی مقصد کے پیش نظر اس جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے جو گمراہ کن پروپوگنڈے ہیں اور ناروا رسم و رواج ہیں جن کی بنیاد نہ تو عقل پر ہے اور نہ ہی دین پر، اور یہ فریب کسی صورت بھی نہیں کھانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔